محبت ہی ہے جو انسان سے بڑے بڑے کارنامے کروا لیتی ہے. تو اپنے آپ سے اگر ہم محبت کریں گے تو کیوں نہیں صحت مند رہیں گے؟ اپنے آپ کو بالکل بھی تو ہم اتنا ہی ٹائم دیں گے نا. بالکل. ان کو ہم اچھی ایجوکیشن تو دلاتے ہیں، لیکن ابھی ہماری ایجوکیشن جو ہے نا، اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ڈگری کے بعد نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور والنٹیئرزم اور والنٹیئرنگ کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے ان میں جو مورل ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہے نا، وہ ساری زندگی کو ڈیفائن کرتی ہیں اور ان ایگزیکٹلی. کے ساتھ چلتی ہیں. کہ دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں. بالکل. آپ ڈاکٹر ادیب رضوی کا اگزامپل لے سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر باری کا اگزامپل لے سکتے ہیں. اب ایڈی سینٹر لے سکتے ہیں. بالکل. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں. یہ لائف لائنز ہیں ہمارے ملک کی. جی یہ بالکل ادارے، اگر یہ بالکل. ادارے نہ ہوں تو جو صحت کی سہولیات ہیں ان کا بڑا گیپ آ جائے ان کے. السلام علیکم. انسائٹ وتھ ڈاکٹر سائرہ بانو کے ساتھ میں ہوں حاضر آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر میرے گیسٹ ہیں آج ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب، اور ہم ایکسچینج سیریز کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں. آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ 100 سال تک کیسے صحت مند رہیں. تو آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی میں اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سائرہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سیریز کا چوتھا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جتنی اپنے آپ سے محبت کریں گے اتنی آپ صحت مند رہیں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ محبت جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، بہت براڈ ہے. اور جو ہم نے سنا ہے بزرگوں سے بھی، کہ یہ کائنات جو ہے نا وہ بنی ہی محبت سے ہے اور محبت کے لیے بنی ہوئی ہے. اب ہماری جو ہے نا وہ اپنے اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ ہم اس کی کون سی ڈیفینیشن اپناتے ہیں. بالکل. تو زندگی کی ابتدا بھی اور انتہا بھی جو ہے نا محبت سے ہی ہوتی ہے. اور جو ہم اپنے آپ کو محبت کے جو مختلف معیارات ہیں یا جو پیمانے ہیں وہ لوگوں کے نگاہوں میں مختلف ہیں، لیکن سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ جس چیز سے یا جس انسان سے محبت کریں گے، آپ اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں گے. آپ اس کو تکلیف کسی طرح سے بھی نہیں پہنچنے دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے تاکہ وہ خوش و خرم رہ سکے. ایگزیکٹلی. تو بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا بھی اتنی ہی خیال سے رکھتے ہیں اس کو. تو انسانوں سے محبت جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی بات چیت کا موضوع ہے. اور انسانوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی انسانوں سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان کے جو دیا ہوا محبت کا درس ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے یہ مثل رہا ہے. بالکل. تو محبت سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے. اور اس بات میں ڈیفینیٹلی کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور جتنی تکلیفیں ماں جھیل رہی ہوتی ہے، یہ سب جو ہے یہ محبت کی ابتدا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اولاد جو ہے نا، جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو تو ماں کے سینے سے اس کو لگایا جائے، تاکہ اس محبت کے ذریعے بہت ساری چیزیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا، ہسبینڈ وائف، جب بچہ ایون ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جس طرح سے مدر اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اور جس طرح سے فیملی انوائرمنٹ چل رہی ہوتی ہے، آج کل اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں اور آ رہی ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچے کے ذہن پر اور دل پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے آگے اس کی لائف پوری جو ہے نا وہ شیپ ہو رہی ہوتی ہے. تو محبت جو ہے نا اس کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپیکٹ ہے تھرو آؤٹ لائف. بالکل. اب جو ہے وہ جب بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے، ماں کے دودھ سے اگر اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، وہ انوائرمنٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فیملی، ماں باپ، پچھلا کہا جاتا ہے کہ پہلا 1 سال جو ہے نا وہ بچہ جو ہے اس کا ذہن اپنے ماحول کو جتنی اچھی طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ باقی ساری زندگی میں جو ہے نا وہ واپس نہیں آتا، وہ پیریڈ جو ہے. بالکل.
تو ہم یہ نہ سوچا کریں کہ بچہ جو ہے وہ نہ دیکھ نہیں رہا اور سن نہیں رہا یا سمجھ نہیں رہا. ہاں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کے تحت ساری چیزیں سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور امبائب کر رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کہ جو وہ بچے جن کو کہ وہ انوائرمنٹ اچھا ملا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل بنتے ہیں, بہت ہی زیادہ اسٹیبل پرسنالٹیز ان کی بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام محبت کا بنایا ہے اس کو ہمیں لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. اب وہ محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کا آپ ہر طرح سے خیال رکھیں. چونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر صحت سے ہے تو ہم ہر چیز کو صحت کی طرف لے کر آ جاتے ہیں, اور محبت کی وجہ سے اگر آپ صحت کا خیال رکھیں گے, اپنی فیملی کا, سب سے پہلے اپنا, بالکل, اس کے بعد اپنی فیملی کا, بچوں کا, بزرگوں کا, یہ سب جو ہے نا یہ محبت کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ پاسبل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی اولاد ہے جو کہ ماں باپ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہوتی ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں. ان کو خدا نخواستہ کوئی بھی تکلیف ہے, بیماری ہے تو وہ ان کا خیال کریں. صحیح. تو یہ اگر ہم اس چیز کو ہی صرف محبت کو ہی ایک معیار بنا لیں تو ساری زندگی جو ہے نا ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے نا ہم تبدیل کر سکتے ہیں. ان کو ہم اچھی ایجوکیشن تو دلاتے ہیں لیکن ابھی ہماری ایجوکیشن جو ہے نا اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے اور ڈگری کے بعد نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ بعد میں شادی کر دینا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم نے محبت میں وہ معیار جو ہے نا وہ شامل نہیں کیے ہیں. بالکل. کہ ان بچوں کو, ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں ان کی پراپر تربیت بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ان کو پراپر تعلیم دینا ذمہ داری ہے, ان کو پراپر معاشرے میں سوشل لائف کے لحاظ سے تربیت دینا ذمہ داری ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں والنٹیئرزم جو ہے نا یہ بچوں کو اسکول کے زمانے سے سکھایا جاتا ہے. بالکل. اور والنٹیئرزم اور والنٹیئرنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ان میں جو مورل ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ ساری زندگی کو ڈیفائن کرتی ہیں اور ان کے ساتھ چلتی ہیں. تو معاشرے جو ہے ان کی ترقی کے لیے محبت جو ہے نا وہ بنیادی اصول ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ملک کے لیے محبت ہے آپ کی. اگر ہمارے خاص طور پر جو لیڈرز ہیں ان کو محبت ہو ملک کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, سماج کے ساتھ, تو معاشرہ جو ہے نا وہ پورا اسی طرح سے اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھتا رہتا ہے, پروان چڑھتا ہے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. محبت ہی ہے جو انسان سے بڑے بڑے کارنامے کروا لیتی ہے. تو اپنے آپ سے اگر ہم محبت کریں گے تو کیوں نہیں صحت مند رہیں گے؟ اپنے آپ کو بھی تو ہم اتنا ہی ٹائم دیں گے. بالکل. اور اس حوالے سے میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صرف پاکستان کا ایگزامپل لے لیں تو کچھ لوگوں نے اتنی محبت کی ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی کہ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں. بالکل. آپ ڈاکٹر ادیب رضوی کا ایگزامپل لے سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر باری کا ایگزامپل لے سکتے ہیں, آپ ایڈی سینٹر لے سکتے ہیں. بالکل. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ مجھ سے ایگری کریں تو کہ یہ لائف لائنز ہیں ہمارے ملک کی. یہ ادارے اگر یہ ادارے نہ ہوں تو جو صحت کی سہولیات ہیں ان کا بڑا گیپ آ جائے ان کے اندر. اگر یہ ادارے ہٹا دیے جائیں, صرف چند اداروں کو ہم بڑے چند اداروں کو ہم ہٹا دیتے ہیں, بالکل, تو دیر از اے بگ ویکیوم. بالکل. اور یہی نا پاکستان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے نا سب سے زیادہ فلانتھروپی جو ہے نا وہ اہم ہے اور سب سے زیادہ کوانٹیٹی میں فلانتھروپی پاکستان میں ہوتی ہے. تو یہ بھی محبت کا ہی ایک اظہار ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ کی مخلوق سے محبت. تو بس یہ تو بات ہو گئی آج طے کہ جتنا محبت آپ اپنے آپ سے کریں گے اتنے ہی آپ بھی صحت مند رہیں گے, آپ کے اطراف میں لوگ بھی صحت مند رہیں گے. جب ہم صحت مند ہوں گے تو یقیناً ہمارے اندر سے پازیٹیو انرجیز جائیں گی اور پازیٹیو انرجیز ہمیشہ پازیٹیو ہی کام کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس سلاٹ کو یہاں آج اختتام پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اجازت لیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.